جی اب ہم موجود ہیں کراچی چیمبر آف کامرس میں اور پریزیڈنٹ ہیں ریحان حنیف صاحب. ان سے ہم بات کریں گے سال 2025 تاجر برادری صنعتکاروں کے لیے کیسا سال رہا. ریحان صاحب السلام علیکم. سر بات کر رہے ہیں 2025 کے حوالے سے اکانومی کے کیا مشکلات درپیش رہی ہیں اوور آل ایز اے پریزیڈنٹ کراچی چیمبر آف کامرس, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے 2025 کو اگر ہم کمپیئر کریں 2024 سے 23 سے یا 22 سے تو وہ بہتر رہا اس سے, لیکن ہم اس کو سیٹسفیکٹری یا اس کو بہت زبردست نہیں کہہ سکتے کیونکہ کئی چیزوں میں ہم نے کامیابی حاصل کی. جیسے ہم نے ایکسچینج ریٹ مستحکم رہا, کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بہت جو کسی زمانے میں $20 ارب تھا وہ ختم ہو گیا. اسی طرح آپ کے ریزروز کافی مستحکم ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس جگہ پہ ہم فیل ہوئے ہیں, میزریبلی فیل ہوئے ہیں, وہ ایکسپورٹس ہیں. ہم ایکسپورٹس نہیں بڑھا سکے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپورٹس بڑھائے بغیر پاکستان آگے چل ہی نہیں سکتا. اب 2026 کا جو سب سے بڑا چیلنج میں دیکھ رہا ہوں وہ ایکسپورٹس ہے. ہمیں ایکسپورٹس بڑھانی پڑیں گی کسی بھی طریقے سے, ورنہ ہمارے یہ سروائیول کا مسئلہ ہے. ایک اور فارن ایکسچینج کا کرائسس آئے گا اگر ہم نے اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں. اچھا ریحان صاحب, ایکسپورٹ بڑھانے کی دو بنیادی عوامل میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. سیکنڈ یہ کہ گورنمنٹ سے بڑے آپ کے معاملات خراب رہے ہیں, اسٹرائک بھی آپ لوگوں نے کی, پھر دیگر معاملات بھی رہے, ٹیکسز کے اوپر بھی جو ہے وہ گورنمنٹ سے خاصی مدبھیڑ رہی ہے 2025 کے اندر, اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ہائر ٹیکسز جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی چوری کے راستے نکالتے ہیں. اگر آپ ڈیوٹیز ہائی رکھیں گے تو وہ کوئی نہ کوئی چوری کے راستے نکالتے ہیں. لوور ٹیکس جو ہوگے نا وہ آپ کو اٹریکٹ کرتے ہیں. جتنے بھی آپ دیکھیں کتنی کمپنیز بند کر کے گئی ہیں, اگر آپ ان سے پوچھیں وہ انکم ٹیکس جو ان کا ہائی رکھا ہوا ہے اس وجہ سے بھاگ گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکسز پہ گورنمنٹ کو غور کرنا چاہیے اور لوور ٹیکسز رکھنے چاہیے. اور ان کے لیے کیا کہیں گے جو صنعت کار یا تاجر بازی ٹیکس چوری کرتی ہے؟ نہیں, چوری کو تو ظاہری بات ہے, ٹیکس چور کو تو ہم کہیں گے اس کو پکڑنا چاہیے. جو ٹیکس چوری کی یا کسی بھی قسم کی فراڈ کی, فورجری کی تو ہم حمایت نہیں کریں گے. بالکل یہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ غلط کام میں ملوث ہیں ان کو بالکل ہاتھ ڈالنا چاہیے. اچھا, آپ نے کہا کہ ہم ایکسپورٹس نہیں بڑھا سکے 2025 میں, کیا بنیادی 3 عوامل ہوں گے جو گورنمنٹ اس مرتبہ 2026 کا آغاز ہو گیا ہے, کیا سجیسٹ کریں گے کہ 3 ایسی پالیسیز ہوں جو کہ اس ایکسپورٹس کو بڑھاوا دینے میں کامیابی ہو؟ انٹرسٹ ریٹ جو 10.5 ہے, ریجن میں 6-7 ہے. جی. بجلی ریجن میں 9 سینٹ ہے, ہماری 12 سینٹ ہے. گیس کی پرائسز انفیئر ہیں. جو گیس کی کاسٹ آتی ہے, جو آپ کی اس کی ٹرانسمیشن کے اس کے ایکسپینسز ہیں, چارجز ہیں, وہ رکھ کے ہمیں وہ گیس اس پرائس پہ دی جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی اور کو آپ سبسڈی دے رہے ہیں اور اس سبسڈی کی قیمت ہم سے وصول کر رہے ہیں. یہ 3 چیزیں ہیں, انٹرسٹ ریٹ, بجلی کے ریٹ اور گیس. یہ اگر گورنمنٹ صحیح کر لیتی ہے تو ایکسپورٹ بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکے گا. تو ریحان صاحب 10.5 پہ تو آ گیا شرح سود آ چکی ہے نا؟ دیکھیے 10.5 اچھا ہے, 11 سے 10.5 پہ تو آئے جی, لیکن ریجن میں کیا ہے, ہم نے کمپٹیشن ریجن سے کرنا ہے نا. بنگلہ دیش سے کرنا ہے, ویتنام سے کرنا ہے, تھائی لینڈ سے کرنا ہے, انڈیا سے کرنا ہے, وہاں تو 6 اور 7% ہے. جہاں تک آپ بجلی کی بات کریں تو اس میں گورنمنٹ نے صنعتکاروں کو خاصے پیکیجز بھی دیے. نہیں دیکھیں ریٹ اس وقت کتنے بھی پیکیج دے دیں آپ, وہ 12 سینٹ ہے اس وقت بجلی, ریجن میں 9 سینٹ ہے. ہم کیسے کمپیٹ کریں گے؟ ہماری جو کاسٹ ہے بنگلہ دیش کے مقابلے میں اوور آل کاسٹ ہے وہ 15%, 13% مہنگی ہے. ہم دنیا میں کیسے کمپیٹ کریں گے ان سے؟ تو یہ 3 عوامل آپ کہتے ہیں کہ شرح سود میں کمی ہو, ٹیکسز میں کمی ہو, اس کے علاوہ جو ہے آپ کا بجلی, گیس اور شرح سود, یہ 3 چیزیں اگر گورنمنٹ کر لے تو آپ دیکھیے گا ایکسپورٹ میں کس نئے سال کا آغاز ہوگی 2026. اب کس طرح دیکھتے ہیں تاجر برادری کو؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو مسائل 2025 میں تھے اب وہ نہیں ہونے چاہیے, گو کہ وہ آپ کی خواہش ہوگی, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں اس وقت جو اکانومی کی سچویشن اوور آل اپنا کیا کہیں گے؟ دیکھیے اکانومی اس وقت بہتر ہے, پہلے سے 24 کے مقابلے میں بہتر ہوئی ہے, لیکن اس کو اگر ہم نے اس کی جو رفتار ہے وہ اسی طرح رکھنی ہے تو اس کے لیے میں نے آپ کو کہا نا کہ ایکسپورٹس بڑھائے بغیر اور کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. ہمیں ایکسپورٹس بڑھانی ہوں گی اور ہماری اکانومی خود بخود اچھی ہو جائے گی ایکسپورٹ بڑھنے کے ساتھ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.